ناظرین کرام، بی ایس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ ہود علیہ السلام قوم میں دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اے میری قوم، یہ پتھر جنہیں تم نے کر خود تراشا ہے، آج ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا، تمہیں مال، اولاد اور کھیتی نسل میں برکت دی۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ بے شک یہ کتا جسے تم ایک ہڈی پھینکتے ہو، وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا اور سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے جس نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا ہو اور کسی دوسرے کی طرف چلا گیا ہو؟ کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے جو پتھر کو پوج رہا ہو؟ کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان حیوان سے زیادہ ذلیل ہے یا اس سے زیادہ عزت والا ہے؟ قوم کا جواب۔ قوم کھانے پینے، کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی، زندگی میں سے راضی اور مطمئن تھی، اور ہود کی بات سے تنگ دل ہوئے۔ اور ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کا کلام نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، بے وقوف ہے یا دیوانہ ہے۔ اور جب ہود نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم نے شریفوں سے کہا، ہم تمہیں بے وقوف دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ہود نے کہا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں بلکہ جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا مخلص دوست ہوں، امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ ہود علیہ السلام کی دانائی۔ ہود مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں کل تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ اے میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ میں تمہارے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے مال کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں کسی چیز کا ڈر ہے؟ بخدا اگر ایمان لے آؤ تو تم اپنے مالوں میں سے کوئی چیز کم نہیں پاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور قوت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، میرے پیغام سے تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہر چیز سے تھوڑی بات کر سکتا ہے۔ اللہ ہر کسی سے خطاب نہیں کرتا کہ اس سے کہے یوں کرو اور یوں کرو۔ بے شک اللہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو ان سے کلام کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور میں تم سے کلام کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں تعجب نہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئے اور ایک آدمی کے ذریعے کہ تم میں سے تاکہ تمہیں ڈرائے۔ ہود علیہ السلام کا ایمان۔ اور قوم عاد سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیں، لیکن جب عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، تجھ سے ہمارے معبود روٹھ گئے ہیں، اس لیے تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا ہے اور بتوں کا وبال تم پر پڑا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ یہ بت پتھر ہیں، یہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ یہ بت پتھر ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہی دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بھلائی اور برائی کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں،
اور اس طرح تم بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور تمہیں مجھے فائدہ اور نقصان دینے کا اختیار نہیں ہے، اور میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا اور نہ ان سے ڈرتا ہوں، میں بری ہوں ان سے، تم شرک کرتے ہو، میں تم سے نہیں ڈرتا، بس تم سب مل کر میرے خلاف کوئی پلان بنا لو، اور بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے، اور کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ عاد کی ضد۔ عاد نے سب کچھ سنا لیکن ایمان نہ لائے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر ضائع ہو گئی اور ہود علیہ السلام کی حکمت بھی ان پر ضائع ہو گئی، اور انہوں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت۔ اے ہود علیہ السلام، تمہاری تازہ باتوں سے ہم اپنے قدیم معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیا ہم اپنے ایک کہنے والے کی بات پر معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اے ہود، تو ہمارے معبودوں کو مانتا ہے نہ ان سے ڈرتا ہے، تو ہم بھی تیرے معبود کو نہیں مانتے اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم تمہیں کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے اور سنتے ہیں۔ ہود علیہ السلام، وہ کہاں ہے اور کب آئے گا؟ ہود نے کہا، میں اس بات کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو محض صاف ڈرانے والا ہوں۔ عاد نے کہا، ہم اس عذاب کے منتظر ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی جرأت پر تعجب ہوا، اور ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کیا اور کاری قوم عاد پر عذاب الہی کا نزول۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیز آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بنی انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ اس سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کی طاقت اور مال و شان دولت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور بار بار ماننے سے انکار کرتے رہے، تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں بھی عذاب سے بچائے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔